بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کی تخلیق فرمائی، یعنی کہ جب سے ان کو پیدا کیا، وہ مسلسل سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے حد خوف زدہ ہیں۔ محشر کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے رب العالمین تو پاک ہے اور ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ فرشتے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور انہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی کسی بھی پل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ فرشتے کب سے سجدے میں ہیں، اور ہم انسان جو فرض نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے، نہ رمضان کے روزے پورے رکھتے ہیں، نہ حقوق اللہ اور نہ ہی حقوق العباد پورے کرتے ہیں، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، وہ ہمیں پھر بھی معاف کر دے گا اور جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، اس میں تو ذرہ برابر بھی شک نہیں، مگر جو فرائض ہمیں سونپے گئے اگر ہم اس میں ہی غفلت برتیں گے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب کوئی بندہ کانپتا ہے تو اس کے جسم سے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ آج کیونکہ لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے تو انسان اونچی سے اونچی اڑان بھرنا چاہتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ کیا کمایا اور کیا کھویا۔ آج ہمارا بناؤ سنگھار، ہماری دولت، ہماری تعلیم، ہمارے طور طریقے سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ آج ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ جیسے ہر چھوٹی چھوٹی نیکی پر ہمیں ثواب ملے گا، اسی طرح ہر گناہ پر سزا بھی تو ملے گی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ وہ عورت کسی کام کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو وہ شخص بھی اس قافلے کے ہمراہ چل پڑا۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ سب نے جنگل میں ہی پڑاؤ کیا۔ جب تمام لوگ سو گئے تو وہ شخص خاموشی سے اس عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ وہ شخص یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قافلے کے گرد چکر لگا کر دیکھا، پھر واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ سو چکے ہیں۔ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں سوتا، نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تو اس پر عورت بولی، لوگ تو سارے سو گئے لیکن اللہ تو جاگ رہا ہے نا، کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اس لیے ہمیں تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھا اور برائی سے توبہ کی اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ سنا تم پر کیا گزری؟ جواب دیا، میں نے پروردگار عالم کے خوف کی وجہ سے ایک گناہ چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس عمل کے باعث میرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، پردہ نہ کرنا، الزام لگانا، گالی گلوچ کرنا، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے نہ کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اور خوف تو دور کی بات ہے، ہمیں تو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔